دیٹ از دا مومنٹ جب انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تہجد کے ٹائم پہ. یہ انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے ایک دو حدیث میں فرمایا کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، کہ انسان اللہ سے سب سے زیادہ قریب تب ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہے. اور دوسری یہ حدیث بھی آگے کہ اقرب ما یکون الرب من العبد فی جوف اللیل الاخر، کہ انسان اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے رات کے آخری حصے میں. بٹ اے پرسن از closer to Allah subhanahu wa ta'ala when Allah subhanahu wa ta'ala physically comes to the first heaven, and that person is at the lowest of his posture, جو سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. this is the moment کہ اللہ بھی پہلے آسمان پہ ہے اور انسان بھی سجدے میں ہے، کہ جب انسان اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اور یہ قیام اللیل کا ٹائم ہے، تو اس اپرچونٹی کو مس نہ کریں، بیکاز تہجد never fails anyone. دعا made at tahajjud is like an arrow which never skips its target. یہ ایک ایسا نشانہ ہے جو کبھی اپنے ٹارگٹ کو مس نہیں کرتا. اور اگر آپ اور میں سمجھتے ہیں کہ ہم نے ہر کام کر دیا مصیبت سے نکلنے کے لیے مگر تہجد کی نماز کنسسٹنٹلی نہیں پڑھی تو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. ہمارے شیخ بتاتے ہیں، شیخ توفیق چودھری جی ادھر ہی آئے تھے، کہتے ہیں میں نے تہجد کی ہیبٹ ڈیولپ کرنی تھی اور مجھ سے ہو نہیں پا رہا. کہتے ہیں میں نے پتہ کیا کیا، کہتے ہیں پریکٹیکل سٹیپس. کہتے ہیں آئی پرچیزڈ ویری ایکسپینسو اینڈ ویری کمفرٹیبل جائے نماز. کہتے ہیں جس پہ کھڑا ہونے کا بھی مزہ آتا تھا، وہ فومی اور ہوتی، ٹھیک ہے. پھر میں نے جس روم میں پڑھنی تھی اس کو ڈیکوریٹ کیا ود سم لیمپس، لائٹس، بخور، اور اس کو میں نے وارم رکھا. کہ اب دیکھو فار ایگزامپل سردیاں ہیں، تہجد کی نماز کے لیے اٹھنا ہے، اگر آپ کا کمرہ بہت ٹھنڈا یخ ہے، ٹھیک ہے، تو پرابلی آپ کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جائے. تو میں بیسیکلی بات کر رہا ہوں اس کو مزید کمفرٹیبل. اور دو صحابہ نے تو مدینہ کی ٹھنڈ میں بھی وہ پڑھا، وہ ایک اور پیشن کا لیول تھا. بٹ یو فیسیلیٹیٹ یور سیلف ان اے وے، اسے کو بولتے ہیں میکنگ اٹ اٹریکٹیو. یس ایگزیکٹلی. تو اس پہ آپ انویسٹ کریں پیسہ. میں آپ کو اوپر سے ایگزامپل دیتا ہوں، میرا جو جم جانے کا جو موٹیویشن ہوتی تھی نا، وہ اس کے بعد کا ریوارڈ ہوتا تھا جو اسٹیم اور سونا میں مجھے ملتا تھا، ٹھیک ہے. سو وین ایور آئی یوزڈ ٹو تھنک آف گوئنگ ٹو جم، آئی یوزڈ ٹو تھنک آف دا ریوارڈ کہ اسٹیم اور سونا میں میں ریلیکس بھی کروں گا. سو وہ جم جانا میرے لیے بڑا آسان بن گیا. اسی لیے تو بار بار آپ کو جب جنت کے بارے میں بتایا جاتا ہے نا، آپ کو جنت کی جو ایٹریبیوٹس ہیں ان کے اندر کیا کیا ہے، وہی پھر جیسے آپ نے بتایا نا، ایک شخص کو بتایا جائے کہ نماز پڑھو گے تو یہ ہوگا، تم نے وضو ایسے کرنا، اور ایک کو اس کا ریوارڈ بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں اتنا ریوارڈ ملے گا. سمپل سی آیت ہو سکتی تھی کہ جنت کے لیے کوشش کرو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا وہ جنت کیسی ہے، عرضها السماوات والارض. آج تم ایک چھوٹے سے ٹکڑے کے لیے محنت کر رہے ہوتے ہو، یعنی اپنے دنیا میں گزارا کرنے کے لیے، وہ جنت ایسی ہے کہ آسمان اور زمین جیسی وائڈ ہے. اور اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ صرف فزیکل لیول نہیں ہے، آپ کو اسپرچول لیول پہ بھی، ایموشنلی بھی آپ کو آپ کا جو مائنڈ ہے وہ کھلتا ہے اور وہاں تک لے کے جائے گی. یعنی آپ وہاں پہ گھٹن محسوس نہیں کرو گے. تو ایونچولی ہوتا کیا ہے کہ دیکھیں، آئی تھنک دس از، اگر ہمیں اس کے علاوہ کوئی موٹیویشن نہ دی جاتی دین میں، if this was the only motivation given to the human beings, this was sufficient for all.